بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج 11ویں کلاس کی پہلی کہانی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری عبارت پڑھیں گے۔ سید سلیمان ندوی بیان کرتے ہیں، انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ عزیز طلباء، مشکل الفاظ کے معنی پر غور کیجیے۔ سیرت پاک کا مطلب ہے پاکیزہ سیرت، پاکیزہ زندگی، نصیحت پذیری، نصیحت حاصل کرنا، محکوم حکم ماننے والا، اور اسی طرح عالمگیر کا مطلب ہے جو پوری دنیا کے لیے ہو، اور دائمی کا مطلب ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اسی طرح پھولوں کا گلدستہ، گلدستہ جو ہے وہ پھولوں کا مجموعہ، پھولوں کا گچھا۔ سید سلیمان ندوی اس عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، وہ چاہے پیشے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں یا مزاج اور عادات و اطوار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، علاقائی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے وہ اگر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان تمام کے لیے اور تمام اصناف کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں، پاکیزہ زندگی میں نصیحت پذیری ہے۔ یعنی ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کی زندگی میں ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑا درس اور سبق موجود ہے۔ مزید مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ ایک حاکم حکم چلانے والا ہوتا ہے اور اس کی سوچ میں حکم چلانا ہے، اس کی نفسیات حکم چلانے والی ہے، اس لیے وہ کسی بھی محکوم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح محکوم بھی حاکم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ دونوں کے معیار میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کے مقام و مرتبے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی، کیونکہ غریب اس کی زندگی امیر سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس کی زندگی مسائل سے دوچار ہوتی ہے اور وسائل کی کمی ہوتی ہے، لیکن امیر اور دولت مند شخص جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں اور مسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک دولت مند غریب کے لیے اور ایک غریب جو ہے وہ دولت مند کے لیے کسی بھی صورت نمونہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل نمونہ نہیں بن سکتی، کامل مثال نہیں بن سکتی، تو پھر ضرورت ہے کہ کسی عالمگیر، یعنی جو پوری دنیا کا رہنما ہو، پوری دنیا کے لیے وہ رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہو، پوری دنیا کو راستہ دکھانے والا ہو اور دائمی ہو، وہ ہیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کی زندگی ہی ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے نمونہ تلاش کر سکتا ہے، اپنے لیے نمونہ ڈھونڈ سکتا ہے، اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے عملی مجسمہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گویا کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ جس طرح پھولوں کے گلدستے میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، اسی طرح دیگر بہت سے پھول گلدستے میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کی کوئی بھی ادا دیکھی جائے، تو اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، بہت بڑا درس موجود ہے، بہت بڑا نمونہ ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کو گویا کہ پھولوں کے گلدستے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح پھولوں کے گلدستے سے ہر طرح کا پھول اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو اس کے ذوق اور مزاج کے مطابق اس کو پھول مل سکتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی کسی بھی طرح کی خوبی اور کسی بھی طرح کی اچھائی اگر تلاش کرنا چاہے تو آپ کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں خوبیاں ہی خوبیاں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی میں اعلیٰ اخلاق موجود ہیں، اعلیٰ عادات و اطوار موجود ہیں، تو وہ شخصیت اور وہ ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے جو پوری دنیا کے لیے عملی نمونہ ہے۔